السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات چیت کریں گے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے اور بالخصوص جو ریسنٹلی اپوزیشن لیڈران کی ملاقاتیں ہوئی ہیں چودھری برادران سے، اس کے تناظر میں بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں۔ پہلے زرداری صاحب چند روز لاہور میں قیام کے دوران جو ہے انہوں نے نون لیگ کی قیادت سے بھی ملاقاتیں کی اور اس طرح سے کاف لیگ کے جو چودھری برادران ہیں ان سے بھی ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں ابتدائی طور کے اوپر جو انیشلی جو بات چیت تھی وہ ساری کی ساری تو چودھری شجاعت حسین صاحب کی صحت کے حوالے سے اعادت کی گئی ان سیاسی قائدین کی جانب سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب پی ڈی ایم کی خاص طور کے اوپر جو مرکزی قیادت تھی ان کا ایک ورچوئل اجلاس ہوا 11 فروری کو، اور اس میں یہ طے پایا کہ موجودہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے گی اور اس کا اصولی فیصلہ کیا گیا، اور پھر اس کے بعد پھر اس قسم کے رابطے اور جو ملاقاتیں تھیں وہ سیاسی جو اس کا تناظر جو ہے وہ بھی اہمیت کا حامل ہوتا گیا، اور پھر یہ باتیں کی جانے لگی کہ اب جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بالخصوص جو ہے کہ وہ فوکس کر رہی ہیں ایم کیو ایم اور کاف لیگ کے اوپر کہ ان کے اوپر کام کیا جائے اور ان کو قائل کیا جائے کہ وہ حکومت سے الگ ہوں، اور پھر عدم اعتماد کی تحریک اگر پیش کی جائے تو پھر کامیاب ہوگی۔ اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے اندر جہانگیر خان ترین کا گروپ ہے اس کے اوپر بھی کافی محنت کی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی فوکس کیا جا رہا ہے، کیونکہ جہانگیر خان ترین کی پارٹی میں اب وہ اہمیت یا وقت نہیں رہی، خاص طور کے اوپر شوگر سکینڈل کے بعد، اور اس سے پہلے ان کو جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے صادق اور امین نہ ہونے کے حوالے سے بھی جو فیصلہ آیا تھا، تو اس کے بعد سے جہانگیر ترین بھی کافی نالاں ہیں جب سے ایف آئی اے کے اندر کیسز ہیں ان کے خلاف، تو اس کو لے کر بھی اپوزیشن یہ توقع کر رہی ہے کہ اگر کسی ایک اتحادی کو الگ کیا جائے تو اس کے بعد جو ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو سکتی ہے۔ اس تناظر میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی چودھری برادران سے ملاقاتیں کی، اور شہباز شریف کا ایک طویل عرصے کے بعد کچھ 14-15 سال کے بعد جو ہے کاف لیگ کی قیادت سے براہ راست باضابطہ رابطہ ہوا، ملاقات ہوئی، اس میں پھولوں کا گلدستہ شہباز شریف صاحب نے پیش کیا چودھری شجاعت حسین کو، ان کی خیریت معلوم کی۔ اس سے پہلے جو ایم کیو ایم کے وفد کی ملاقات ہوئی تھی چودھری برادران سے بھی اور پھر میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی، اس کے بعد جو بات چیت ہوئی تھی، پریس ٹاک ہوئی تھی، بڑی کھل کے بات ہوئی، اور اس کے بعد عدم اعتماد کا جو ہے کہ تذکرہ کیا گیا۔ اپوزیشن لیڈر نے یہ کہا کہ ایم کیو ایم کو جو ہے کہ وہ اب اپنی اتحادی حکومت کو نہیں بلکہ ملک کے مفادات کو دیکھنا ہوگا اور اس میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو یہ ساری کی ساری ملاقاتوں کے بعد مختلف تبصرے، مختلف تجزیے کیے جا رہے ہیں کہ شاید اب حکومت کے خلاف ایک رائے یہ ہے، جو اپوزیشن کے ساتھ ہمدردی رکھنے والے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے اور کوئی زیادہ عرصہ نہیں لگے گا حکومت کو گرانے میں، اور اس وقت جو ہے کہ مہنگائی اور دیگر معاملات کے تناظر میں جو اپوزیشن تو نالاں ہے ہی ہے، لیکن حکومت کے اتحادی بھی جنہیں ووٹ لینے جانا ہے عوام کے پاس اگلے سال، تو وہ بھی اتنے خوش نہیں ہیں، تو وہ شاید عدم اعتماد میں اپوزیشن کا ساتھ دے کر عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ چودھری برادران کا اگر ماضی دیکھا جائے، جس طرح سے وہ وزادار ہیں، جس قسم کی وہ سیاست کرتے ہیں، اور بالخصوص شریف فیملی کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں ان کو بھی اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جس سیاست میں جس دھڑے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ وہ پورا وقت نبھاتے ہیں، پورا وعدہ جو ہے وہ نبھاتے ہیں، عہد شکنی نہیں کرتے، اور وفاداری نبھانے کی ان کی روایت ہے۔ اور اس میں اگرچہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نون لیگ سے ان کی علیحدگی ہوئی، لیکن اس پہ بھی جو نقطہ نظر ہے کاف لیگ کی اور چودھری برادران کا خاص طور کے اوپر کہ وہ نون لیگ سے الگ نہیں ہوئے تھے۔ میاں برادران یا میاں فیملی جو ہے کہ رات کی تاریکی میں جنرل مشرف سے معاہدہ کر کے بغیر اعتماد میں لیے ملک سے چلے گئے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی سیاسی رائیں جو ہیں وہ الگ کی تھیں۔ یہ ایک ان کی اپنی رائے ہے۔ تو آج 2-3 چیزوں کا ہم جائزہ لیں گے۔ ایک تو یہ کہ کیا واقعی فوری طور کے اوپر اس قسم کے حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ پنجاب میں یا مرکز میں حکومت کو خطرہ ہے اور عدم اعتماد آتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ جو سیاسی رابطے سارے ہو رہے ہیں کیا ان کا نتیجہ جو ہے کہ فوری طور کے اوپر ابھی نظر آنا شروع ہو جائے گا اور اتحادی جو ہے حکومت سے الگ ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، یا آئندہ آنے والے سال میں جو جنرل الیکشن ہوں گے پاکستان میں 2023 کے،
اس میں نئی سیاسی صف بندی یا اتحادی الائنس کہہ لیں، الیکشن الائنس کہہ لیں، وہ تشکیل پا سکتے ہیں یا نہیں پا سکتے ہیں، اور اس وقت کیا صورتحال ہوگی. تو یہ دو بڑے اہم معاملات ہیں جن کے اوپر ہر کسی کی نظر ہے. تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ اپنی جو معلومات ہیں یا جو ماضی کے جو سیاسی یہاں پہ حالات رہے ہیں ان کی تناظر میں کوئی رائے قائم کر سکیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر چودھری برادران کو دیکھا جائے ایم کیو ایم کے حوالے سے، تو وہ ہمیشہ اس دھڑے کے ساتھ رہے ہیں جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہیں، یا اس دھڑے کے ساتھ جو حکومت میں ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں حکومت کے ساتھ رہیں. تو اس لیے وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مسلسل کئی سالوں سے وہ ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں اور اپوزیشن میں وہ نہیں بیٹھتے. یہ پہلا موقع ہے کہ سندھ میں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ حکومت میں نہیں ہے، لیکن مرکز میں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت میں ہے. تو حکومت میں ابھی بھی وہ ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں، اور سندھ کے اندر بھی جو معاملات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. کاف لیگ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو چودھری برادران اور میاں نواز شریف صاحب 85 کے انتخابات کے نتیجے میں اسمبلیوں میں پہلی دفعہ جو ہے کہ یہ آئے تھے. چودھری شجاعت حسین صاحب نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے تھے، پرویز الہی صاحب صوبائی اسمبلی کے، اور میاں نواز شریف صاحب بھی صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے تھے. اس وقت وزارت اعلیٰ کے امیدوار پرویز الہی صاحب بھی تھے، کچھ اور سیاسی خاندان بھی تھے، لیکن گورنر جیلانی نے نواز شریف صاحب کے اوپر ہاتھ رکھا اور پھر نواز شریف اس میں وزیر اعلیٰ بنے تھے. پھر اس دور میں بھی نواز شریف صاحب اور پرویز الہی کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے تھے، اور اس وقت تحریک عدم اعتماد کی بھی مہم چلی تھی، لیکن پھر جنرل ضیاء الحق نے جو ہے کہ وہ نواز شریف کو سپورٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ تحریک عدم اعتماد جو ہے کہ وہ نہیں پیش ہو سکی اور اس کے اوپر باقاعدہ عملی طور پر کام نہیں ہو سکا. لیکن جب 88 کے الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی نے چودھری پرویز الہی کو پیشکش کی تھی کہ وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار اگر بنتے ہیں تو پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کرتی ہے، لیکن اس وقت بھی پھر میاں صاحب نے چودھری برادران سے ملاقاتیں کیں اور جو گلے شکوے تھے وہ دور کی، اور یہ یقین دہانی کرائی کہ پرویز الہی صاحب کو جو ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بنائیں گے. لیکن بعد میں جب میاں نواز شریف صاحب مرکز میں آئے، پرائم منسٹر بنے اور وزارت اعلیٰ کی باری آئی، تو میاں صاحب نے عہد شکنی کی اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا، جس کی بنا کے اوپر کافی سردموری رہی تعلقات کے اندر. لیکن اس تمام کے باوجود مشرف دور میں جب ایک طرف چودھری برادران کے جنرل مشرف سے اچھے تعلقات تھے، تو دوسری طرف میاں صاحب اور شریف فیملی کے ساتھ بھی ان کے تعلقات جو ہے کہ وہ خراب نہیں ہوئے تھے. اور محترمہ کلثوم نواز صاحبہ نے جب کمپین شروع کی تھی نواز شریف کی رہائی کے حوالے سے، اور ان کو جب گرفتار کر لیا گیا تھا اس کے بعد، تو اس وقت چودھری شجاعت حسین نے بڑا کھل کے سپورٹ کیا تھا کلثوم نواز صاحبہ کو. اور جب یہ باتیں چل رہی تھیں کہ ان کو اریسٹ کر لیا جائے گا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، خواتین کی عزت وہ سانجی سمجھتے ہیں، اور انہوں نے بڑی پروٹیکشن دی تھی. اور ایون اس دور میں بھی جو پنڈی اسلام آباد میں رہائش گاہ تھی چودھری شجاعت حسین صاحب کی، انہوں نے وہ کلثوم نواز صاحبہ کے لیے بالکل وقف کر رکھی تھی اس کو، اور وہاں پہ ان کی تمام تکریم و عزت کا خیال رکھا جاتا تھا. تو یہ جو وزاداری ہے ان کے یہاں وہ قائم ہے. اور ابھی بھی میرا خیال ہے کہ اگر ان تمام حالات کا جائزہ لیا جائے تو بڑی واضح پالیسی ہے کاف لیگ کی، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس وقت حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، بطور اتحادی ساتھ کھڑے ہیں. اختلافات اپنی جگہ ہیں، ان کا اظہار بھی کیا جاتا ہے، پنجاب کے اندر بھی، فورم میں بھی، کیبنٹ کے اندر بھی، مرکز کی سطح کے اوپر بھی، پبلک میڈیا کے اندر بھی اس کا اظہار کیا جاتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس وقت کاف لیگ جو ہے وہ فوری طور کے اوپر کسی بھی عدم اعتماد یا حکومت سے علیحدگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی. ہاں، یہ ضرور ہے کہ 2023 کے الیکشن میں پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت سیاسی حالات کیا بنتے ہیں، اس وقت سیاسی جماعتوں کی پالیسیز کیا ہیں، اس وقت جو ہے کہ آنے والے چیلنجز اور ان کے تناظر میں ایک نئی صف بندی کیا ہو رہی ہے. تو اس میں یہ یقیناً شہباز شریف صاحب کی، چودھری پرویز الہی کے اور شجاعت صاحب کے ہاں جانا، عیادت کرنا، پھولوں کے گلدستے پیش کرنا ایک پہلا قدم ضرور ہے اس سلسلے میں. اگرچہ ریسنٹلی نواز شریف صاحب نے بھی چودھری برادران کے لیے جو ہے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور ان کی عیادت کی تھی، اور اس وقت بھی اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جب بھی چودھری فیملی جو ہے اگر لندن میں آئے تو ان سے ضرور ملاقات کریں یا ان کے یہاں قیام کریں. تو یہ ایک جو دونوں خاندانوں کے درمیان رابطے منقطع تھے وہ بحال ضرور ہوئے ہیں، اور ان میں پیش رفت بھی آ سکتی ہے. پاکستان کی سیاست میں کوئی ایسا اچنبے کی بات نہیں ہے کہ جو دشمن ہیں وہ دوست بن جائیں اور دوست جو ہیں وہ دشمن بن جائیں. چودھری ظہور الہی کا مرڈر، اس کے بھٹو
کو سزا، اور اس سزا جو پین دستخط کیے گئے تھے جس قلم سے وہ چودھری خاندان نے خریدا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس پارٹی کے دور حکومت میں چودھری پرویز الہی جو ہے کہ نائب وزیر اعظم بھی کے منصب پر بھی رہے اور اتحادی رہے۔ تو اس قسم کے معاملات سیاست میں پاکستان کے جو ہے کہ حرف آخر نہیں ہوتے۔ 2023 کے الیکشن میں نئی صف بندی ہو سکتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے فوری طور کے اوپر پنجاب یا مرکز کے اندر جو تبدیلی کی باتیں کر رہے ہیں یا روز ایک نئی امید لگا بیٹھتے ہیں کہ شاید آج حکومت گرنے والی ہے، ان کی امیدوں پہ شاید ابھی فوری طور کے اوپر کوئی برابر تو ثابت نہ ہوں، لیکن 2023 کے الیکشن میں نئی صف بندی ہو سکتی ہے اور اس میں اتحاد بھی نہیں بن سکتے، لیکن اس کے بارے میں بھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔